بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات سامعین، ویسیہ اسلامک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کلپ نمبر 3 میں بتایا گیا تھا کہ میت کے جو اسبا ہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، دادا ہے، ان کو کیسے حصہ ملتا ہے۔ آج بتایا جائے گا کہ میت کے بھائیوں کو کیسے حصہ ملتا ہے۔ میت کے بھائی یہ کون ہیں؟ سگا بھائی یہ اسبا ہوتا ہے، علاتی بھائی یہ بھی اسبا ہوتا ہے، اخیافی بھائی اسبا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اخیافی بھائی ہو یا بہن ہو یہ فرض ہوتے ہیں۔ جب اصحاب فرائض کی بات آئے گی تو ان کو وہاں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، ان کے بارے میں اصحاب فرائض میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج بتانا ہے کہ میت کے بھائیوں کو کیسے حصہ ملتا ہے۔ اگر میت کا سگا بھائی میت کی بیوی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں کل مال کے 4 حصے کر کے 1 حصہ بیوی کو ملے گا، باقی 3 حصے سگے بھائی کو ملیں گے۔ اگر میت کا سگا بھائی شوہر کے ساتھ آ جائے، یعنی بیوی فوت ہوئی، اس نے شوہر چھوڑا اور سگا بھائی چھوڑا، تو اس صورت میں کل مال کے 2 حصے کر کے 1 حصہ سگے بھائی کو، 1 حصہ شوہر کو ملے گا اور 1 حصہ سگے بھائی کو ملے گا۔ اسی طرح سگا بھائی اگر اپنے بھائی کے ساتھ آتا ہے، یعنی میت نے 2 سگے بھائی چھوڑے ہیں، تو اس صورت میں کل مال کے 2 حصے کر کے 1 حصہ ایک بھائی کو ملے گا اور دوسرا حصہ دوسرے بھائی کو، یہ دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ اسی طرح اگر سگا بھائی میت کی بیٹی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں کل مال کے 2 حصے کر کے 1 حصہ بیٹی کو ملے گا اور 1 حصہ سگے بھائی کو ملے گا۔ اسی طرح میت کا سگا بھائی اگر میت کی ماں کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں کل مال کے 3 حصے کر کے 1 حصہ ماں کو ملے گا، باقی 2 حصے سگے بھائی کو ملیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ توجہ فرمائیں کہ اگر 2 بھائی آ جائیں، ماں کے ساتھ 2 بھائی آ جائیں، یعنی زید فوت ہوا، اس نے اپنی ماں چھوڑی اور 2 بھائی چھوڑے، تو اب اس صورت میں 2 بھائیوں کی وجہ سے ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ تو اب اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کر کے 1 حصہ ماں کو ملے گا، باقی 5 حصے سگے بھائی کو ملیں گے۔ اب سگے بھائی کی وجہ سے علاتی بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، علاتی بھائی کی اس صورت میں چھٹی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر میت کا سگا بھائی اپنی بہن کے ساتھ آ جائے، یعنی زید فوت ہوا، اس نے اپنا سگا بھائی اور اپنی سگی بہن چھوڑی، یہ 2 وارث چھوڑے، تو اس صورت میں پھر کل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے سگے بھائی کو ملیں گے، 1 حصہ سگی بہن کو ملے گا۔ اسی طرح اگر سگا بھائی میت کی دادی کے ساتھ آ جائے یا نانی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی کل مال کے 6 حصے کر کے 1 حصہ دادی یا نانی کو ملے گا، باقی 5 حصے سگے بھائی کو ملیں گے۔ اب اگر سگے بھائی کی جگہ علاتی بھائی ہو تو اس کا بھی یہی حساب ہے، جس طرح حکم سگے بھائی کا ہے اسی طرح حکم علاتی بھائی کا بھی ہے۔ اور اسی طرح میت کا بھتیجا، میت کا
جو ہے وہ چچا کے مذکر اولاد، ان میں سے کوئی اللاتی بھائی یا سگے بھائی کی جگہ پر آ جائے تو ان سب کا ایک ہی حکم ہے، یہ سب اسبا ہیں، ان سب کا ایک ہی حکم ہے۔ تو آج اسبا کے بارے میں بتایا گیا، اگلے کلپ میں انشاءاللہ اصحاب فرائض کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم المیراث سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔